مجھے 20 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ میرا باپ تو بانجھ ہے، تو پھر ہم سب بہن بھائی کس کی اولاد تھے؟ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی۔ ایک دن میں ان سے لڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلنے لگا تو میرا باپ مجھے کہنے لگا کہ تمہاری ماں بد کردار نہیں ہے، مجھے معلوم ہے تم کس کی اولاد ہو۔ جب اس آدمی کا نام معلوم ہوا تو مجھے خود سے نفرت ہونے لگی کہ میں نے وہ رپورٹ دیکھی جس کے مطابق میری ذات ہی سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ عمر کے 20 سال گزرنے کے بعد میں اپنے بارے میں اتنا بڑا سچ جان کر کوئی بھی انسان اپنے ہوش میں نہیں رہ سکتا تھا، اور میرا بھی یہی حال ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں خود پر ماتم کروں یا اپنی ماں کی بد کرداری پر، جس نے ہم سب بہن بھائیوں کی ذات پر سوالی نشان بنا کر رکھ دیا تھا، یا پھر اس انسان کی کم ہمتی پر سوال اٹھاؤں جو ہمارا باپ تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر کے اس رپورٹ کو دیکھا۔ شاید مجھے دیکھنے میں ہی کوئی دھوکہ ہو گیا ہو۔ میں نے 2-3 بار اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو یقین دلوایا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ خواب ہو، یہ سب جھوٹ ہو، لیکن ہر بار آنکھ کھولنے پر وہ کاغذ کا ٹکڑا ایک بھیانک حقیقت بن کر میرے سامنے آ جاتا تھا، جو مجھے یقین دلواتا تھا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ میں خوش تھا، آج مجھے اپنی ایڈمیشن کے سلسلے میں اپنے کاغذات چاہیے تھے۔ امی بھی گھر پر موجود نہیں تھی اور نہ ہی ابا، وہ دونوں کہیں پر گئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی الماری سے کاغذات نکال لیتا ہوں، اور اسی وجہ سے میں امی کے کمرے میں چلا آیا تھا اور الماری کھول کر کاغذات دیکھنے لگا۔ وہاں پر فائلوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، جہاں پر طرح طرح کے کاغذ رکھے تھے۔ میں ان میں سے اپنے کاغذات ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک کاغذ، بہت ہی پرانا کاغذ، ایک فائل میں نیچے گر گیا۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا تو میں چونک گیا، کیونکہ وہ کاغذات تو شاید کسی کی میڈیکل رپورٹ لگ رہے تھے۔ پہلے تو میں نے اسے ویسے ہی فائل میں رکھ دینے کا سوچا، پھر فکر ہو کر میں مجبور ہو کر اسے کاغذ کو دیکھنا شروع کیا، تو پہلے تو پاپا کا نام اوپر پڑھ کر میں حیران ہوا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ میرے پاپا کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے جس کی یہ رپورٹ ہے۔ میں جیسے جیسے اس رپورٹ کو پڑھتا گیا ویسے ویسے میری رنگت بدلتی گئی۔ وہ یہ رپورٹ تھی کہ جس میں میری ذات کو کٹ گھرے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ آخر میں کون ہوں، جس سے اس رپورٹ کے مطابق تو میرا باپ اولاد پیدا کرنے کی نعمت ہی نہیں رکھتا تھا۔ میرا باپ بانجھ تھا، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ کچھ لمحے تک تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے آس پاس ہو کیا رہا ہے۔ اگر میرا باپ بننے کی اس نعمت سے محروم تھا تو پھر ہم کیسے پیدا ہو گئے؟ کیا میرے باپ کو اس بات کا معلوم تھا یا پھر نہیں؟ اگر ایسا تھا تو اس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ بد کردار نے خود کی میری ماں ہی تھی۔ یہ حقیقت جان کر جسے ساری عمر جس کو اپنا باپ کہتے رہے، سمجھتے رہے، وہ ہمارا باپ نہیں تھا، میرا تو خون کی گردش رک گئی۔ اور اس سے بھی بھیانک بات یہ تھی کہ میری ماں کا کردار مشہور ہو چکا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ اس بارے میں میرے باپ کو بھی کچھ معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ رپورٹ امی کے کاغذات سے نکلی تھی اور آج سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اماں تو گھر پر نہیں تھی۔ میں غصے سے ادھر ادھر ٹھہرنے لگا اور اماں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے بس کسی بھی حالت میں اماں سے یہ سب کچھ پوچھنا تھا کہ یہ سب کیا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا ہے، ہم کس کی اولاد ہیں؟ اتنا پیار ہمارے باپ نے دیا تھا، اس سے تو یہی اندازہ لگتا تھا کہ میرے پاپا کو بھی اپنی حقیقت کے معلوم میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اماں نے ان سے بات چھپائی ہوگی، ورنہ کوئی کسی کے بچوں سے اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے اپنے ساتھ ساتھ ابا کے لیے بھی بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ جب انہیں یہ حقیقت پتہ چلے گی تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ایک بار میرے دماغ میں آیا کہ میں ان سے یہ بات چھپا لوں، جیسے ہی آج تک یہ بات چھپی ہوئی ہے، اور باقی بہن بھائیوں کو بھی نہ پتہ چلنے دوں، لیکن میں صبر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اتنی چھوٹی بات نہیں تھی کہ اس پر خاموش رہا جاتا۔ ہماری ذات سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی، اور مجھے ہر حال میں جواب چاہیے تھا کہ آخر ہم کس کے گناہ کے پیداوار ہیں، کون ہے ہمارا باپ، اور اماں نے ایسا کیوں کیا؟ میں ماں کا انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھولا تو اماں اور ابا ہنستے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے اندر آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر سوچنے لگا کہ ابا کو تو شاید معلوم ہی نہیں ہے کہ اماں نے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، اور میری ماں کو تو دیکھو کتنی معصوم بن رہی ہیں،
जैसे कि इनसे ज़्यादा पाक और नेक औरत कोई है ही नहीं। वे अंदर जाने लगे तो मैं उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। मुझे इस तरह तैनात खड़ा हुआ देखकर अब्बा ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा और कहा कि क्या बात है, खैरियत तो है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। इस पर अम्मा पर इल्ज़ाम लगाते हुए मैं तो रुक गया, लेकिन मेरे सामने अम्मा की सारी जवानी आ गई। मैंने इन्हें बचपन से ही अपनी माँ को बहुत ही अच्छे किरदार में देखा था और हम सबको भी उनसे बुराई के रास्ते से बचने और अच्छाई के रास्ते पर चलने को कहा था। अब्बा और अम्मी ने अपने सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दी थी और वह अभी भी ऐसी ही तरबियत दे रही थी। अम्मा हमेशा दूसरों की मदद में लगी रहती थी और मेरी माँ की खासियत थी, फिर वह तो कैसे इतना बड़ा गुनाह कर सकती थी। ये सब मेरे दिमाग में आया तो मैं रुक गया, लेकिन वे मेरे सवाल का जवाब नहीं था और मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना चैन नहीं ले सकता था। इसलिए मैंने हाथ में पड़ी वह 20 साल पुरानी रिपोर्ट अम्मी और अब्बा के सामने रख दी और सवाल पूछा कि ये सब क्या है। अम्मा का तो वह हाल हो गया जैसे कि कांटों के बदन में लहू ही ना हो। तुम्हारे हाथ में कैसे लगी? मैंने गुस्से में कहा। यह जहाँ से भी लगी हो, लेकिन मुझे सच का पता तो चल गया है ना। अब आप मुझे बताओ कि ये सच है या नहीं। अब्बा बात को टालते हुए कहने लगे कि तुम्हारे लिए सब जानना ज़रूरी नहीं है, बेहतर है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये तुम्हारे सुनने की बात ही नहीं है। लेकिन मैं सख्त गुस्से में आ गया था। मैं अम्मा का हाथ अपने सर पर रखा और मैं अपने सर की कसम देकर कहा कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ खड़ा ये आदमी तुम्हारा पति है या नहीं और हमारा बाप है या नहीं। ने इस पर अम्मा का चेहरा देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा तरस आया। उनके चेहरे की रंगत बदल गई थी। उन्होंने बेयकीनी से मुझे देखा था और कहने लगी कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ बेटा। तुम्हें आज क्या हो गया है? कहीं तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई? मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बल्कि अम्मी का किरदार ख़राब है। पूछिए अपनी बीवी से कि हम सब इनकी औलाद हैं या नहीं, क्योंकि मैं तो जान चुका हूँ कि अब आप हमारे बाप नहीं हो। ये आपके 20 साल पुरानी रिपोर्ट है, सब कुछ सच सच बता रही है। अम्मा की आंखों में आंसू आने लगे। वे कहने लगी कि आज इस राज को क्यों खोलना चाहते हो जो आज तक दबा हुआ है? तुम कुछ मत सोचो। मैंने कहा, लेकिन मैं तो आज इस राज को जान कर ही रहूँगा। आखिर हम सब किसकी औलाद है? मुझे लग रहा था कि मेरी माँ का किरदार ही ख़राब होगा और उसने मेरे बाप को औलाद की खुशी देने के लिए गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया होगा। मैं बहुत गुस्से से एक बार फिर सवाल किया कि क्या तुम मुझे बताओगी ये सब क्या है, या मैं समझ लूँ कि मेरी माँ का किरदार ही ख़राब है। वह इस बार भी चुप ही रही थी तो मेरे सब्र का पैमाना टूट गया था। मैंने उसको बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा कि एक बद किरदार औरत मेरी माँ हरगिज़ नहीं हो सकती। आप इस घर में नहीं रह सकती हो, हमारी ज़िंदगी से चली जाओ। आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अम्मा ने हैरानी से मुझे देखा और कहा कि मैं वही बेटा हूँ जो मैं उनकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प जाता था और आज उन्हें खुद ही घर से बाहर निकाल रहा हूँ। मेरा बाप वह एकदम से होश में आया और मुझे कहने लगा कि तुम होश में नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि अपनी माँ को घर से बाहर निकालो। उसने अम्मा का हाथ पकड़ा और घर के अंदर लेकर आ गए। मैंने कहा कि आप इतना बड़ा दिल कैसे दिखा सकते हैं? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि आप हमारे बाप नहीं हैं। तो आप ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपकी बीवी ने आपको धोखा दिया है? अब्बा कहने लगे कि तुम्हें हमारे बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबको जानता हूँ। ये सुनकर तो मेरे सर पर जैसा आसमान ही टूट पड़ा। अगर वे सब कुछ जानते थे तो इतने टाइम तक वे कैसे खामोश रहे? मुझे इन दोनों ने धोखे में क्यों रखा? हम किसकी औलाद थे? हमारा असल बाप कौन था? क्या हम नाजायज़ औलाद थे? मेरा बाप कहने लगा कि कुछ भी हो, अपनी माँ को बदकिरदार मत कहना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बदकिरदार तो मैं हूँ। तुम्हें अपने बाप का मालूम करना है तो मैं तुम्हें बाप का नाम बता दूंगा, लेकिन इस बार तुम हमेशा के लिए तुम इस बात को यहीं पर दफन कर दोगे और आज के बाद ये जिक्र तुम अपनी बहन भाइयों से या किसी के सामने नहीं करोगे। मैं इस टाइम अपने बाप का नाम जानना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस राज को राज ही रहने दूंगा। आप मुझे बताओ कि कौन है मेरा बाप? तो अब्बा ने जवाब दिया, जिस इंसान का नाम पापा ने बताया उस आदमी से तो मुझे नफ़रत महसूस होने लगी। क्या मैं उस आदमी का बेटा हूँ? मैं उसे जानता था। वह हमारे इलाके का बदमाश था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा और शातिर था। सब लोग उसे दूर रहने की कोशिश करते थे। उसके बारे में लोगों की राय बहुत ही अच्छी नहीं थी और मैं खुद भी उसे बहुत नापसंद करता था, क्योंकि मैंने उसे हमेशा लोगों की बेइज्जती करते हुए देखा था। और अब ये जानकर जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता था वही मेरा बाप है।
ہے، اس نے تو میرے سر ہی شرم سے جھکا دیا تھا۔ اب مجھے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کیا میں اس کی جائز اولاد ہوں یا ناجائز۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکل کر گھر سے باہر آ گیا، اور اس ٹائم میری یہ حالت ہو رہی تھی جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں بے چینی قدموں سے خود کو گھسیٹتا ہوا پارک میں چلا آیا۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر میری ماں اس گھٹیا انسان کے ساتھ کیسے رشتہ بنا سکتی ہیں، اور اس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا میری ماں کی اس سے پہلی شادی ہوئی تھی یا پھر اور کچھ اور؟ پھر اس کے آگے سوچنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے جانے کتنی دیر ہو گئی تھی کہ میں پاپا کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے مجھے آتے ہی گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تیرے پوچھنے پر تیرے باپ کا نام بتایا ہے، لیکن باپ تو وہی ہوتا ہے جو پالتا ہے، اور میں نے تمہیں پالا ہے، اور تم میرے ہی بیٹے ہو، تم میرے ہی نام سے جانے جاتے ہو اور میرا ہی نام سے جانے جاؤ گے۔ اگر تم زیادہ نہ پوچھتے تو اپنی ماں پر گھٹیا الزام نہ لگاتے تو میں تمہیں کبھی بھی ایسی حقیقت کے بارے میں نہیں بتاتا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میں اس شخص کی اولاد کیوں ہوں اور اس کا میری ماں سے کیا تعلق تھا، لیکن شاید یہ صحیح موقع نہیں تھا، مجھے کسی اور ٹائم پر پوچھنا چاہیے تھا، اس لیے میں خاموش ہو کر ان کے ساتھ گھر پر آ گیا تھا۔ میں تو ماں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا، اور انہوں نے بھی مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ شاید انہیں میرے شبدوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑا تھا، مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور پھر سب سے چھوٹا ایک بھائی تھا۔ ان سب کے ہنگامے میں اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ وہ دونوں گھر پر نہیں تھے بلکہ اسکول میں تھے۔ میری اماں کو تو شاید بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، اور پھر ایسے میں ابا ہی تھے جنہوں نے میرے بہن بھائیوں کے سامنے کھانا رکھا اور انہیں کھانا کھلایا، اور میں پاپا کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اتنے بڑے راز کو بھی چھپا سکتا ہے، جو دوسروں کی اولاد کو بھی اپنی اولاد کی طرح پال سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ باپ تو بانجھ تھا، اس کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم تینوں بچے ہی ان کی اولاد نہیں تھے، اور اس راز کے معلوم ہوتے ہی ہم نے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح رویہ رکھا، اور ابھی بھی وہی رویہ تھا۔ میری اتنی ہی بدتمیزی کے باوجود بھی انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی الجھن ان سے بیان کی اور کہا کہ وہ شخص میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے اچھے طریقے سے سب کچھ بتاؤ۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں، اپنے دماغ سے یہ باتیں نکال دو، اور تو اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ لیکن میں اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں بھول سکتا تھا، اور سب تو مجھے ہر صورت میں معلوم کر کے ہی رہنا تھا کہ آخر یہ سارا چکر ہے کیا، اور ان کے پیچھے ایسا کیا ہوا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ آدمی کبھی بھی ہمارے گھر کی دہلیز تک پہنچا نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی امی کو اس سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا ہی ہے، یا اماں نے اسے بتایا تھا یا نہیں؟ یہ سارے سوال مجھے پریشان کر رہے تھے، لیکن ایک طرف میرا اصل باپ تھا جس نے لوگوں کی زندگی حرام کر رکھی تھی اور انہیں ستانے کے لیے کبھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ایک طرف میرا یہ باپ تھا جس نے انسانیت کی ایک مثال قائم کر دی تھی۔ اسی طرح رات کو میری ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، شاید انہوں نے بہت زیادہ ٹینشن لے لی تھی، اور اب ہم انہیں لے کر ایمرجنسی میں اسپتال لے گئے۔ وہاں معلوم ہوا ڈاکٹر نے جب پچھلی رپورٹ مانگی تو ابا مجھے گھر کی طرف جانے کے لیے کہا، اور میں بھاگ بھاگ کر اماں کی رپورٹ لا کر ڈاکٹر کو دے دی۔ اس سے پہلے میں اکثر اماں کی طبیعت خراب ہوتی رہتی تھی تو ہم ان کو اسپتال میں لاتے رہتے تھے، اس لیے ان کی فائل پہلے سے ہی تیار تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اماں کو کینسر کئی سال پہلے ہوا تھا، اب وہ دوبارہ لوٹنے لگا تھا، اس لیے ان کا علاج دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ جب ڈاکٹر کے پاس یہ سب کچھ پوچھنے گیا تو مجھے کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں ان کا بڑا بیٹا ہوں، تو اس ڈاکٹر نے مجھے بڑی ہی عجیب سی نظروں سے دیکھا جس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہ آیا، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اس کی فائل ہسٹری میں اس رپورٹ کے مطابق تو اسے کبھی اولاد ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ 20-22 سال پہلے جو کینسر ان کو ہوا تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہو گئی تھی اور یہ ماں نہیں بن سکتی تھی، اس فائل میں لکھا تھا۔ یہ سن کر تو میرے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ اچھا تو تم ان کے الگ بیٹے ہوں گے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد نہ ہو تو لوگ دوسرے کی اولاد لے کر پال لیتے ہیں۔ یہ ایک نیا راز
میرے سامنے کھلا تھا۔ پہلے جو میرے ہاتھ میں رپورٹ لگی تھی اس کے مطابق تو میرا باپ بننے کی نعمت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس رپورٹ کے مطابق تو میری ماں بھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ایک ہی وقت پر دونوں ہی رپورٹ ایک جیسی کیسے ہو سکتی تھی؟ اور ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو یہ دونوں مل کر چھپا رہے تھے۔ پہلے تو مجھے یہ تھا کہ میرا باپ کون ہے، لیکن ابھی نیا مسئلہ میرے سامنے یہ آ گیا تھا کہ اب مجھے اپنی ماں کے بارے میں بھی معلوم کرنا تھا کہ وہ میری ماں نہیں ہے تو پھر میری ماں کون ہے۔ اچانک میرے دماغ میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا باپ اور میری ماں دونوں ہی بانجھ ہو اور انہوں نے اپنی تنہائی دور کرنے کی خاطر مجھے چرا لیا ہو، یا پھر انہوں نے ہی مجھے کسی نے دے دیا ہو۔ میں نے ایک پلان بنایا اور میں اس وقت اپنے اصل باپ کے گھر میں گیا اور اس کے گھر کی نوکرانی کو کچھ پیسے دے کر اس کی بیوی کے بال حاصل کر لیے اور اپنا اور ان بالوں کا DNA ٹیسٹ کروایا۔ لیکن جب رپورٹ میرے سامنے آئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ رپورٹ بھی میچ نہیں کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی میری ماں نہیں تھی اور ابا سے پوچھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ میں کچھ بھی پوچھتا تو انہیں بات کو گھما پھرا کر ہی جواب دینا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں اپنے طور پر پتہ لگاؤں۔ شام کو میرے چھوٹے بہن بھائی اماں کو دیکھنے کی وجہ سے آئے تو اچانک انہیں دیکھ کر ایک دھکا لگا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ کہیں یہ بھی تو میرے سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ اس وقت ان دونوں کو ٹیسٹ کی وجہ سے میں اپنے ساتھ لیبارٹری میں لے گیا اور DNA کرایا۔ کچھ دنوں کے بعد جب DNA رپورٹ آئی تو یہ حقیقت جان کر تو میرے ہوش اڑ گئے کہ ہم تینوں سگے بہن بھائی ہی نہیں تھے، بلکہ ہم تینوں ہی الگ الگ ماں باپ کی اولاد تھے۔ ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالنے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ اب میرے صبر کا پیمانہ بھر گیا، اس لیے میں نے وہ سب کچھ اپنے ساتھ لیا اور اپنے بابا کو جا کر کہنے لگا کہ بتا دو یا پھر میں خود سچ ڈھونڈنے کے لیے نکل جاؤں گا۔ آدھا سچ تو مجھے معلوم ہی ہو گیا تھا کہ ہم تینوں سگے بہن بھائی نہیں ہیں، بلکہ ہم تینوں ہی الگ الگ ماں باپ کی اولاد ہیں جنہیں آپ نے اپنی ایک چھت کے نیچے جمع کیا۔ ابا گھبرائے اور بوکھلا کر کہنے لگے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں ثبوت کے ساتھ آیا تھا اور وہ مجھ سے جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان کے پاس سچ بتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ تم تینوں ہماری اولاد نہیں ہو، بلکہ تم تینوں کے ماں باپ ہی الگ الگ ہیں۔ ہم نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، لیکن شادی کے کچھ ٹائم بعد ہی میری بیوی کو خطرناک قسم کا کینسر ہو گیا۔ اس کے علاج کے دوران کچھ ایسی تکلیف آئی کہ ڈاکٹر نے ہمیں صاف کہہ دیا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل جاتی تو وہ مجھے طلاق دینے اور دوسری شادی کرنے کے لیے کہہ دیتے، جبکہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی جھوٹی رپورٹ بنوا کر سامنے رکھ دی تھی۔ میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اگر ہماری اولاد نہیں ہو رہی تھی اس میں میری بیوی کا نہیں بلکہ میرا قصور ہے۔ میری وہ رپورٹ دیکھ کر میرے سب گھر والوں کو صاف سونگ گیا اور انہوں نے پھر مڑ کر مجھ سے کبھی دوبارہ میری بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بچہ گود لے لیں گے اور ان کو پالیں گے۔ تم جس شخص کی اولاد ہو تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ کس قسم کا برا انسان ہے۔ اس نے اپنی ایک نوکرانی کے ساتھ خفیہ طور پر شادی کر لی، لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی تو اسے چھوڑ دیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ یہ بیچاری روتی ہوئی ہمیں ملی اور ہم اسے اپنے گھر لے آئے تھے اور اس نے ہمارے گھر میں تمہیں جنم دیا، اور اس وقت وہ مر گئی۔ مرنے کے پہلے اس نے یہ کہا کہ اس بچے کو اپنا نام دے دینا، اور ہم نے اس کی خواہش کو مانا اور تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ ہم اپنے خاندان والوں سے بہت دور تھے، اس لیے کسی کو یہ پتہ نہیں چل پایا، اور ہم نے یہی کہا تھا کہ اب میرا علاج ہو چکا ہے اور اب یہ ہم دونوں کی اولاد ہے۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہمیں 1 یا 2 بچے ابورٹ کرنے چاہیے تاکہ ہم کچھ بچوں کو اپنا نام دے سکیں۔ اس لیے باقی تمہارے 2 بہن بھائیوں کو ہم نے اناتھ آشرم سے لیا ہے، کیونکہ ان کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے ہم ان کے وارث بن گئے۔ میں نے تو اپنی بیوی کو بہت کہا کہ میری بنائی ہوئی جھوٹی رپورٹ کو پھینک دے، لیکن اس نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ ہمیشہ یاد دلواتا رہے گا کہ آپ میرے لیے کس حد تک گئے تھے، خود کو ہی برا بنا لیا تھا، میں اسے ہمیشہ اپنے دل کے پاس رکھوں گی۔ اور اس رپورٹ کو تم نے پڑھ لیا اور تم غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ کسے بھی پوچھ سکتے ہو۔ یہ سب کہانی سن کر میں اپنی جگہ پر کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اپنے باپ کی محبت کو دیکھ کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جیسی مثال میرے باپ نے قائم کی تھی وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی عزت بچانے کی خاطر اپنے آپ کو ہی بانجھ ثابت کر دیا، بلکہ ہم سب بچوں کو بھی اپنے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں نے پاپا اور اماں کے پیروں میں گر کر معافی مانگی اور کہا کہ آج کے بعد میرے منہ سے یہ سب باتیں نہیں نکلیں گی، ہم آپ کے ہی بچے ہیں اور آپ کے ہی رہیں گے۔
یہ بات سن کر وہ دونوں مسکرا دیے۔ دھنیہ واد دوستو۔